السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. پاکستان منرل سمٹ ریسنٹلی ہوئی. اس سمٹ میں پاکستان میں خاص طور پہ موجود منرلز بیرک گولڈ اور جو کاپر اور گولڈ کے ریزرو سیکوڈک میں ہیں اس حوالے سے وزیر اعظم نے بھی اس وقت اس کو ہائی لائٹ کیا. اس منصوبے کو لے کر بھی اگر دیکھا جائے تو جو لٹیگیشن رہی اس لٹیگیشن سے ہم نے یہی سبق سیکھا کہ ہمیں کسی بھی طرح فورن انویسٹرز کے ساتھ کوئی وعدہ, کوئی کانٹریکٹ, اس پر کوئی بھی ایم او یو کرتے ہوئے ہمیں یہ سامنے رکھنا ہے کہ اپنی کانٹریکچوئل اوبلیگیشنز کوئی آربیٹریشن یا کسی لیگل کورٹ میں نہ جائے, جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان جو ہے برتنا پڑتا ہے. اب اس سلسلے میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا کردار آج کل کیا ہے؟ ایس آئی ایف سی اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جو ایس آئی ایف سی ہے اس نے اوور لیپ کر لیا ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے کردار کو؟ ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے چاہے وہ لوکل ہو یا فورن ہو کوششیں کیا ہو رہی ہیں؟ ان کے پروسیسز کو سمپلیفائی کرنے کے لیے, ڈاکیومنٹیشن کو سمپلیفائی کرنے کے لیے, یا ان کو درپیش مسائل, یعنی ہم نے بجلی کی قیمت کم تو کر دی لیکن جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں وہ تو بدستور موجود ہیں نا, جو انتظامی ڈھانچے میں جمود ہے وہ تو موجود ہے نا. تو اس صورتحال کو کس طرح بورڈ آف انویسٹمنٹ آج کل ایڈریس کر رہا ہے؟ خاص طور پہ فورن انویسٹرز کے مسائل کی بات کریں تو ان کی پروفٹ ریپیٹریشن کے مسائل ہوں یا ان کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز ہوں, ان کو ہم ایڈریس کریں گے کیسے؟ اور خاص طور پر جب لوکلی بات کرتے ہیں تو ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ حکومت بار بار کہتی ہے کم ہو گیا ہے لیکن ریجنلی ابھی بھی بہت زیادہ ہے, اور اسی طرح انفلیشن ریٹ آ تو گیا ہے کم ہو کے سنگل ڈیجٹ میں, لیکن اس کے باوجود اسٹینڈرڈ آف لیونگ یا کوالٹی آف لائف پر کوئی فرق نہیں پڑا. آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو تو گیا ہے لیکن وہ کیا ان شرائط پر ہوا ہے کہ بجٹ میں ہم ٹیکسز اور بڑھا دیں گے اور پھر 703 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال جو 8 مہینے کا وہ آخر کیسے پورا ہوگا؟ یہ سارے اہم ترین سوالات جو جڑے ہیں پاکستان کی معاشی, پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کی سرمایہ کاری کے حوالے سے پالیسی سے آج پروگرام میں اٹھائیں گے. قیصر احمد شیخ صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں سرمایہ کاری کے اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سربراہ بھی ہیں, ہوں گے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود. ایک بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. ہمارے ساتھ قیصر احمد شیخ صاحب موجود ہیں, وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سربراہ. شیخ صاحب خوش آمدید. قیصر شیخ صاحب آپ کا پروگرام ہے. سر پہلے تو فرمائیے یہ ٹرانزیشن جو رہی ہے آپ کی, کیونکہ بینگ اے بزنس مین اینڈ اے پولیٹیشین فرام میریٹائم, پہلے اسٹینڈنگ کمیٹیز کو آپ نے ہیڈ کیا, میریٹائم منسٹری اینڈ ناؤ ان بورڈ آف انویسٹمنٹ, کیسی رہی ہے ٹرانزیشن سر؟ یہ کیا کیسی رہی ہے, کیا چیز کہہ رہے ہیں آپ؟ صحیح, جو ٹرانزیشن آپ کی رہی بینگ اے پولیٹیشین اینڈ اے بزنس مین اینڈ ناؤ ان دا گورنمنٹ آلسو, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ٹرانزیشن کو؟ آپ ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ میں سر اسٹارٹ کرنا چاہ رہا تھا آن اے پرسنل نوٹ. دیکھیے میں تو میرا ساری لائف کا یہی رہی ہے کوشش, کیونکہ میں نے دیکھا ہے دنیا پرٹیکولرلی چائنا اور کوریا, میں پچھلے 52 سال سے ریگولر وہاں جاتا رہا اور ان کو میں نے دیکھا ہے اس خطے کو گریجولی کس طرح وہ ترقی فاسٹ ریٹ سے کر رہے تھے. تو وہ دیکھتے ہوئے میں پالیٹکس میں شامل ہوا اور میں نے 32 سال پہلے الیکشن کنٹیسٹ کیا. ہمارے یہاں بزنس کمیونٹی میں اور پرٹیکولر ہماری چنجوٹ کی فیملی میں سے کوئی پالیٹکس میں آنا بالکل بڑا محال ہوتا ہے, بڑا مشکل ہے. تو میں کراچی میں رہتا ہوں لیکن میں اپنے ہوم ٹاؤن چنجوٹ میں جا کے میں نے لوگوں سے انٹریکشن کیا, اور پالیٹکس اس لیے کیا کہ پہلے ان فورمز پہ آئیں گے تو تب اپنی پالیسیز کو اور اپنے ملک میں جو بہتر ماحول ہے, انویسٹمنٹ کا کنڈوسیو ماحول, یا بزنس کے لیے یا لوگوں کے لیے جو ان کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بہتر کرنے کے, تو یہ میری شروع میں رہا ہے, پورا دن رات اسی پہ 32 سال سے اسٹرگل ہے. یہ بڑا مشکل مراحل ہے, کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. لاکھوں لوگ سے آپ نے انٹریکشن کرنا ہے, ہر قسم کے ان میں کمنٹ ہوتے ہیں, ہر قسم کی وہاں پہ آپ کو جواب دہی کرنی پڑتی ہے, اور پھر آپ پروسیس سے گزر کے ان فورمز پہ آتے ہیں. لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں پالیٹیشینز کا رول بہت کم ہو گیا. میں ابھی 1 سال ہوا تقریباً میں پہلی بار کیبنٹ میں نے جوائن کیا ہے, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان میں پولیٹیشین کا یا منسٹرز کا رول کمپیریٹیولی کم ہے, زیادہ رول بیوروکریٹس کا ہے. اور ہم نے جو ڈیزائن کی ہے نا بیوروکریسی, وہ اس کے لیے نہیں کی کہ اپنے ملک کو بہت زیادہ ٹرانسفارم کر سکے یا تیز رفتاری سے ہم تبدیلیاں کر سکیں. ابھی بی او آئی میں بورڈ آف انویسٹمنٹ میں آیا ہوں, تو سب سے پہلے ہماری منسٹری میں یہی خواہش تھی اور کر رہے ہیں کہ کس طرح پروسیجرز کو سمپلیفائی کریں, کم سے کم سرٹیفکیٹس کی ضرورت ہو, کم سے کم پرمیشنز کی ضرورت ہو. اب کل جو گزر گیا ہے, کل میں نیشنل اسمبلی میں ہماری منسٹری کی طرف سے
یہ ہم سمپلیفیکیشن کا ایک بل پیش کر رہے تھے. اتفاق سے کل موقع نہیں ملا, کل فلسطین پہ ریزولیوشن تھی, تو ہم جلد سے جلد وہ بل جس میں دیکھیں ہمارے یہاں 200 کے قریب ایجنسیز ہیں جو چیک کرتی ہیں بزنس کو. سب سے بڑا بزنس کو پرابلم یہ ہے, میں نے کیونکہ میری فیملی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ تینوں بڑے چیمبروں کے ہم الیکٹ ہو کے پریزیڈنٹ بنے. میں خود کراچی چیمبر میں, میرا مرحوم بیٹا جس کا 4 سال پہلے کووڈ میں انتقال ہوا ہے, عرفان کیسر شیخ کا, وہ لاہور چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ بنا, اور میرا فرسٹ کزن فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ بنا, اور میں چنیوٹ سے الیکشن لڑتا ہوں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ جو اصل پرابلم ہو رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ سمپلیفیکیشن نہیں ہے معاملات کو. کیونکہ میں نے اس لیے سوال بھی پوچھا شیخ صاحب کہ کیونکہ آپ رہے نا دونوں سائڈ پہ رہے, بزنس میں بھی پھر اب گورنمنٹ سائڈ پہ بھی, تو دونوں سائڈ کا ایکسپوجر آپ کو ہوا. اچھا, آپ اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی رہے اور وہاں آپ نے بڑے اہم ایشوز اٹھائے, اور اس وقت بھی ہم نے جب آپ سے گفتگو کی تو آپ نے ان ایشوز کو اٹھایا, تو یہ بات ہوئی کہ ٹیکنوکریٹس آتے ہیں اور وہ پولیٹیشینز نہیں بلکہ ٹیکنوکریٹ فیصلے کر رہے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی ہے جو بیسکلی زیادہ تر کرتی ہے, اتنا رول پولیٹیشینز کا نہیں ہے. لیکن جو آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایشوز اٹھائے, یا ڈالر کے حوالے سے جب مینوپولیشن ہوئی, یا بینکس کے ونڈ فال گینز ہوئے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آنے سے کوئی فرق پڑے گا یا پڑا ہے؟ یہ چیزیں بدستور ویسی جا رہی ہیں ٹیکنوکریٹس کے ہاتھ میں اور بیوروکریٹس کے ہاتھ میں؟ دیکھیے, میاں شہباز شریف صاحب کیونکہ خود بہت زیادہ کنیکٹڈ رہے ہیں, اور ان کی حکومت میں بہت محنت ہو رہی ہے, بہت توجہ آ رہی ہے. ہمارے فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب وہ بھی بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں, اور یہ رائٹ سائزنگ ہو رہی ہے. ہم مختلف منسٹریز میں جو خواہ مخواہ کی جابز ہیں اس کو کرٹیل کر رہے ہیں, ہم ایکسپینڈیچرز کو کم کر رہے ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کے لیے کنڈوسیو ماحول پیدا ہو. یہ 1 سال میں بہت کچھ ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ انڈیکیٹرز ہمارے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت بہتر ہو گئے, اور آج ہی فنچ نے ہماری جو ریٹنگ ہے وہ CCC تھی, تو اس میں -BB کیا ود پازیٹیو ان کی جو انڈیکیشن ہے فیوچر کے لیے, انہوں نے اس کو مستحکم قرار دے دی ہے, پازیٹیو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہوئی ہیں, 1 سال میں ہوئی ہے. ہمارے پڑوسی ملکوں میں بڑی تیزی سے ترقی کی ہے. ہماری پالیسیز انہوں نے لے لی جو ہماری تھی اوپننگ اپ کی. پاکستان پہلے شروع ہوا تھا اوپننگ اپ میں, اور 92 تک میں کئی اپنے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ 92 تک انڈیا ہماری طرف دیکھ رہا تھا. منموہن سنگھ, میں خود گواہ ہوں, نے ڈاکٹر محبوب الحق صاحب, وہ ادھر فائنانس منسٹر تھے, ادھر فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے پوچھا, دوست تھے آپس میں دونوں, اور کولیگ تھے, ایک ہی جگہ پڑھے تھے کیمبرج یونیورسٹی میں, تو وہ پوچھ رہے تھے کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, ہمیں بھی کچھ بتائیے. اس وقت انڈیا کی پاپولیشن 6 گنا جو تھی وہ, اور انڈیا کی اکانومی 4 گنا تھی ہم سے. تو اس کے بعد آج کیا ہوا ہے کہ آج 12 گنا ہو گئی ہے ان کی. پہلے 40 سال, حالانکہ جب پاکستان اور انڈیا 2 ملک بنے تو اس وقت تعلیم زیادہ ادھر تھی اس حصے میں جو انڈیا کے حصے میں آیا, اور انڈسٹری اور بزنس بھی زیادہ ادھر تھا. لیکن کیا وجہ ہے کہ پہلے 40 سال پاکستان آگے بڑھ رہا تھا, ہماری گروتھ زیادہ تھی, 6.5% ہم نے گروتھ کی, اور دنیا کے ممالک ہماری طرف دیکھ رہے تھے. کوریا کو پلاننگ ہم نے دی. یہ فیکچول پوزیشن ہے جو ہمارے سامنے ہے. تو وہ وجہ یہ تھی کہ اس وقت ہمارے آپس میں ریفٹ کم تھی. اس کے بعد ہم نے آپس میں بھی جھگڑنا شروع کر دیا, اور خطے میں بھی جو ہے وہ بھی تناؤ رہا. ہم وہ دیکھیں, ہم جاتے تھے نا, پہلی بار میں 72 میں 1972, آج سے 52 سال پہلے یا 53 سال پہلے چائنا گیا. تو اس وقت جب وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا بھی تائیوان سے اختلاف ہے اور ہم نے تائیوان کو لینا ہے, ہمارا حصہ ہے, لیکن سب سے زیادہ ٹریڈ بھی تائیوان اور چائنا کی ہے. وہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ کشمیر پہ جو بھی صورتحال ہے انڈیا کی زیادتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کا کہنا تھا کہ اس وقت کہتے تھے آج سے 30 سال پہلے کہ 50 سال کے لیے اگر یہ میٹر پہ ہمارا سمجھوتا نہیں ہو پا رہا تو ہم اس کو فریز کر دیں, دونوں پارٹیاں اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں, کہیں ہمارا سٹینڈ یہی ہے, لیکن بزنس تو شروع کریں. بزنس نہ کرنے کی وجہ سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا بزنس مین کو نقصان ہوا ہے.
تو یہ میں تو ابھی بھی اچھا یہ جو یہی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیے کہ سینٹرل سارا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کنٹریز میں 70% ان کی ٹریڈ آپس میں ریجنل ٹریڈ ہے. اچھا دنیا میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے ٹریڈ ہے. یورپ کیونکہ آپ کا بورڈ آف انویسٹمنٹ میں فیصل صاحب اب آپ کا مین کردار ہے, لیکن ہم نہیں سیکھ سکے نا. ہم نے اپنے ریجن میں ہر جگہ تو اختلافات ہیں. افغانستان میں جنگ رہی, بہت لمبا عرصہ. ایران میں جو سینکشنز ہیں, انڈیا کے ساتھ ہم ٹریڈ نہیں کر رہے. تو دیکھیے ہم آل دا وے ایکسپورٹ کہاں کریں. آج میں آپ سے بتاؤں کہ چائنا نے تو کام ہی یہی کیا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو وہ آج یہ مجھے بتاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے جب میں کہتا ہوں. صاحب ریسنٹلی پاکستان منرل سمٹ ہوئی, تو یہاں پر ہم نے یعنی آرمی چیف نے جو ہمارا سیکیورٹی فریم ورک ہے اس پہ جو انویسٹرز کے کانفیڈنس کو بوسٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی. پرائم منسٹر صاحب نے ان کے اکنامک کنسرنز کو, جو لیجیٹیمیٹ اکنامک کنسرنز ہیں, اس کو ایڈریس کیا ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے خدشات ہیں فورن انویسٹرز کے. مثال کے طور پہ ریپیٹریشن کو لے کر ان کے جو پروفٹس ہیں, تو وہ ان کو ابھی تک جو اطلاعات ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ریپیٹریشن نہیں ہو رہی کیونکہ جو ہمارے فورن ریزروز ہیں وہ ان میں رول اوورز ہیں جو ایگریڈ ہیں ہمارے دو ممالک کے ساتھ, اس وجہ سے ہم ریپیٹریٹ نہیں کر پا رہے پروفٹس. تو ایز بینگ دا ہیڈ آف بورڈ آف انویسٹمنٹ, کیا آپ کو کمپلینز ایسی آ رہی ہیں فورن انویسٹرز کی ہم ریپیٹریشن نہیں کر پا رہے, یا از اٹ اے فیکٹر ان ڈیٹرنگ فورن انویسٹمنٹ؟ شیخ صاحب دیکھیں, ریپیٹریشن تو بیچ میں کووڈ کے دنوں میں تو رکی ہوئی تھی, لیکن آج کل تو بڑی فریلی ریپیٹریشن ہو رہی ہے, اور 2 بلین سے زیادہ $US کی جو پروفٹ ہے وہ ریپیٹریٹ ہوئے. تو ہمارے پاس انویسٹمنٹ آج کل کم ہوئی ہے اور ریپیٹریٹ ہم زیادہ کر رہے ہیں. تو ہم اس میں کوئی, اور ہمارے اب جو پالیسی ہے نا انویسٹمنٹ کی, بہت فرینڈلی ہے. تھوڑا جیسے گریجولی لوگوں کو سمجھ آئے گی. باٹم لائن بہت زیادہ ہے پاکستان میں, پروفیٹیبلٹی, آپ کا سٹاک ایکسچینج دنیا کی بہترین مارکیٹ بن چکا ہے اب. لیکن یہ کچھ تھوڑا سا لا اینڈ آرڈر کا کنسرن ضرور ہے, وہ سچویشن کو ہم بہتر کر رہے ہیں. آج ہی بہت بڑا فیصلہ پرائم منسٹر صاحب نے کیا ہے کہ روڈ سارا کوئٹہ تک, کراچی سے سارا کلات اور ان علاقوں کو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو تیل کی قیمتیں گھٹی ہے اور اس کا جو بینیفٹ پاکستان کو پہنچا ہے وہ سارا ہم ڈائیورٹ کریں گے. کوئی 300 ارب روپے کا اسٹیمیٹ ہے اس روڈ کا, جو کہ ایک موٹر وے ہم بنوائیں گے, ہائی وے موٹر وے کی طرح کی ہائی وے ہوگی. تو یہ دیکھیے بلوچستان میں کیونکہ کنسرنز ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ تمام صوبے اکٹھے ترقی کریں. بڑا میں پرائم منسٹر صاحب کی اس بات کو بہت زیادہ سراہتا ہوں. تو میں آپ سے جو ایکسپلین کر رہا تھا کہ یہ ہے کیا, ہم نے اپنے سمپلیفیکیشن کرنی ہے, جو کہ ہم کرنے جا رہے ہیں بڑی تیز رفتاری سے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے پوری منسٹری اس کی طرف مائل ہے کہ ہم سمپلیفیکیشن کریں, سرٹیفکیٹس کی تعداد کو کم کریں. جلد ہم اجازتیں دے دی کہ اس وقت اگر کوئی ڈرگ کی رجسٹریشن ہے نا, تو میں نے چیک کیا ہے پچھلے کوئی ایوریج 3 سال لگتے ہیں کسی ڈرگ کو رجسٹر کرنے میں پاکستان میں, اور 3 سال تک وہ ڈرگ 3 سال بعد تو چینج ہو جاتی ہے, دوسری ڈرگ آ جاتی ہے. اسی طرح انڈسٹری کی جو پرمیشنز ہے اس میں 2 سال لگ جاتے ہیں. تو یہ دنیا میں باقی ملکوں میں جو ہم کر رہے ہیں, دنیا کے کنسلٹنٹس ہم نے ساتھ رکھے ہیں اپنے, ان کے ذمہ کیا ہے, اور کئی ملکوں میں انہوں نے ریفارمز کیے ہیں, اور ہم اسی طرح تاکہ یہ جو کانفیڈنس ہے انویسٹر کا وہ کریٹ. اب جیسے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے جو سابق سربراہ بھی ہیں, ان سے بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ایس آئی ایف سی کے بعد بورڈ آف انویسٹمنٹ یہ اوور لیپ کر گیا ایس آئی ایف سی, اور بورڈ آف انویسٹمنٹ ایک طرح سے از ناٹ فنکشنل ایز سچ جیسے پہلے سالوں میں تھا. تو بینگ دا ہیڈ آف بورڈ انویسٹمنٹ, از اٹ ٹرو کہ اب ایس آئی ایف سی اوور لیپ کر رہا ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ کو؟ دیکھیے ایس آئی ایف سی کا بہت بڑا رول ہے. وہ کام تو دیکھیں ان کا بھی موٹیویٹ کرنا ہے انویسٹمنٹ کو. میری آج ہی جو ایک فنکشن میں ان کا جو مین ڈیل کر رہے ہیں ایس آئی ایف سی کو, وہاں ڈسکس ہو رہا تھا. ہم دونوں آپس میں سپلیمنٹ کریں گے. یہ صحیح بات ہے کہ ایس آئی ایف سی کی وجہ سے ان کا بھی یہی ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کے لیے ماحول بنائیں اور لوگوں سے کنٹیکٹ کریں, اور وہ بہت بڑا اچھا رول پلے کر رہے ہیں. بڑا ان کا, کیونکہ وہ ابھی انویسٹمنٹ تو اتنا بڑا کام ہے کہ دیکھیں یہ ابھی آئے صدر ٹرمپ آئے, تو ان کا کام بھی یہی ہے, وہ سب ملکوں کو یہ کہہ رہے کہ آپ یو ایس میں انویسٹمنٹ کریں اور وہاں پہ انڈسٹری لگائیں. سعودی عربیہ نے انوائٹ کیا صدر ٹرمپ کو کہ سعودی عربیہ تشریف لائیں, تو انہوں نے کہا جی پہلے ہمیں کمٹ کریں کہ 1000
बिलियन यानी $1 ट्रिलियन आप इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका, यानी प्रेसिडेंट खुद हर मुल्क को कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट करें। कोई एक इदारा SIFC कर रहा है तो अच्छा रोल प्ले कर रहा है, हम उनके साथ, हमारा भी वही है। और हम अपने तौर पे, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, उसको ऐड कर रहा हूँ, और प्राइवेट सेक्टर और इवन बाहर का बिजनेसमैन बिल्कुल कॉन्फिडेंस करेंगे, क्योंकि मुझे शुरू से आई एम इन बिजनेस सिंस 59 ईयर्स, और मेरी फैमिली 140 साल से बिजनेस में है। तो हम उनको मोटिवेट करेंगे, उनको हम जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, देखिए जो SIV है हमारे यहाँ जी, वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन जो है वो बड़े उसमें लुक्रेटिव है। मसलन उसमें कोई भी मशीनरी आएगी तो उस पर किसी किस्म की कोई ड्यूटी या टैक्स नहीं है, और इसी तरह 10 साल तक उन जोन्स में जो इंडस्ट्री लगेगी वो 10 साल का इनकम टैक्स फ्री है। और जो पहले बात हुई कि उनका रिपेट्रिएशन की इजाज़त है, कई मुल्कों में 100% की इजाज़त नहीं होती, और हमारे यहाँ इक्विटी भी कोई 100% लेके आए तो वो खुद कंपनी भी बना सकते हैं। लेकिन जैसे अभी वैसे सब जो खास तौर पे मिनरल्स के हवाले से इन्वेस्टमेंट जो फोरम हुआ उसमें बहुत से वादे भी हुए, MOUs हमने देखा ही है कि इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज या फिर उन वादों को कॉन्ट्रैक्चुअल एब्लिगेशंस तक लाना जो है वो एक टास्क होता है। बहुत सी हुकूमतों में साबका भी MOUs हुए हैं, कभी रिफाइनरीज और दीगर मामलात के, लेकिन दे नेवर मैच्योर या मैच्योरिटी में बहुत से प्रॉब्लम्स और हर्डल्स आए, खास तौर पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो अब ये कैसे एड्रेस हो, कैसे टैकल होगा ये इशू? ये बात आपकी सही है। एक्सक्यूज मी। अच्छा, ये बात में वजन है आपका कि इन्वेस्टमेंट टेंजिबल एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट कम अभी तक हुई है, MOUs हुए, पर MOUs इब्तदाई शक्ल है इन्वेस्टमेंट की। और अब आप देखेंगे कि दो चीज़ें जो है ना बहुत बेहतर हुई हैं अभी रिसेंटली। एक तो हमने बिजली की कीमत जो है 7.5 रुपये यूनिट कम की है, जो कि हमारे जो प्लांट जो है वाइबल नहीं बन रहे थे, फर्दर भी कम करेंगे, लेकिन 7.5 रुपये एक सिग्निफिकेंट पावर बिजली के रेट कम हुए हैं। फिर जो हमारा इंटरेस्ट रेट था, जो पॉलिसी रेट था, वो 22% से 12 हो गया, और फर्दर इसकी में गुंजाइश है कि हम उसको कम करेंगे। तो ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं बिजनेस को, इन्वेस्टमेंट को। फिर मैंने आपसे कहा कि हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग इधर से उधर भागते रहते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। खास तौर पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो उनके जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो उनकी लीगल लिटिगेशंस हुई हैं इससे पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स की, वो रेकोटेक का मामला हो या दीगर और मंसूबे हो, हमने देखा है कि वो जब उनके साथ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हो रही होती हैं तो वो ड्यूली यानी वेट नहीं होती है तमाम लीगल एक्सपर्ट से, और फिर उसके बाद हम फंस जाते हैं, फिर वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में मामला जाते हैं, हमें नुकसान होता है। तो इस दफ़ा हम इसको इंश्योर कैसे करेंगे कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं वो आया मिनरल के हवाले से हो या दीगर सेक्टर्स में हो, तो उसमें लीगल आर्बिट्रेशन जो है वो ना उस पे ना हो, आगे जाके मामला इस तरह के मामला ना हो, ऐसे रेट्स और सी टर्म्स ना हो। उसमें देखिए ना, उसमें भी तब्दीली हो रही है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे ना, पहले सिर्फ उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में उनको गुंजाइश थी, अब उसमें लोकल कोर्ट्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। और मैं ये महसूस करता हूँ सारी चीज़ें ज़रूरी थी। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। आप देखेंगे कि पूरे का पूरा कंसेप्ट चेंज हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ इस वक्त दुनिया देख रही है। अभी रिसेंटली मार्क्स लाइन में मैरी टाइम अफेयर्स की मिनिस्ट्री मेरे पास थी, तो मक्स लाइन जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है उसने इंटरेस्ट लिया। अभी फिर उनके नुमाइंदे, उनके एग्जीक्यूटिव आए हुए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब से उनकी मुलाकात हुई। तो ये सेंट्रल एशिया तक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान की ट्रांजिट ट्रेड की। मुख्तलिफ फील्ड्स में पाकिस्तान लोग तब आते हैं, देखिए कि उनको इंसेंटिव होता है, बॉटम लाइन बेहतर होती है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती है, तो लोग खुद ब खुद आते हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज में मिसाल दे रहा हूँ कि आपका स्टॉक एक्सचेंज 40,000 से 1,20,000 को टच किया, आज भी 1,17,000 के करीब है। तो इसके बाद अब हमने जो 2-3 हर्डल्स थी ना, उसको मैं समझता हूँ 4 हर्डल्स थी, जिसमें से एक तो पावर की थी जिसमें काफ़ी कमी हुई, रेट में फर्दर कमी की गुंजाइश है। एक जो पॉलिसी रेट है वो ज़्यादा है, इसमें बहुत कमी हुई है। दूसरी बात जो पॉलिसी रेट वाली है, इसमें ये मुझे बताया अभी भी रीजनली जो है हमारा पॉलिसी रेट अभी भी बहुत ज़्यादा है दूसरे मुमालिक के मुकाबले जो हमारे साथ हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। अभी जल्दी आप सब देखेंगे कि सिंगल डिजिट तक हमारा इरादा है इसको लाने का। तीसरा, मैंने आपसे कहा कि ये सिंप्लीफिकेशन नहीं है, यानी कई
ہر جگہ انویسٹر کو جانا پڑتا ہے اور ٹائم ضائع ہوتا ہے، وہ ہم بہت تیزی سے اس میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ لا اینڈ آرڈر صورتحال ہے، اس میں بھی بلوچستان ہمارا صوبہ ہے سب سے بڑا اور سب سے زیادہ وہاں منرلز کی اور دوسری اپرچونٹیز ہیں، ہم اس کی طرف فل فلیج توجہ کر رہے ہیں، ہم بلوچستان کو دوسرے صوبوں سے زیادہ ایلوکیٹ کر رہے ہیں، اور یہ ہماری حکومت کا ایک بہت پلس پوائنٹ ہے کہ بلوچستان جو محروم رہ گیا ہے، جہاں کی اب علاقہ زیادہ ہے اور وہاں کی آبادی میں ایجوکیشن بھی کم ہوئی، ان کے ہاں انڈسٹری بھی نہیں لگی، تو بہت توجہ ہے ہماری۔ میں آج ابھی کیبنٹ میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا ہوں، تو پرائم منسٹر کا سارا تھرسٹ جو ہے وہ بلوچستان پہ ہے۔ آج چیف منسٹر بلوچستان آئے ہوئے تھے، انہوں نے بہت زیادہ بگٹی صاحب نے وہاں سپورٹ کی، اس پہ انہوں نے بہت انہوں نے مبارکباد دی پرائم منسٹر صاحب کو کہ یہ جو آپ سٹیپس لے رہے ہیں بلوچستان کے لیے، یہ بہت، تو یہ لا اینڈ آرڈر صورتحال بھی ایک بڑا فیکٹر ہے جو بیرونی طاقتیں وہاں پہ غلط قسم کے ریومرز پھیلاتی ہیں اور غلط قسم کے لوگوں میں یہ ہوتی ہے کہ نہیں جی آپ کا خیال نہیں کیا جا رہا، ہم اس کو نگیٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پرسیپشن ہی چینج ہو جائے گا، بلوچستان میں بہت زیادہ ترقی ہوگی کیونکہ اس کے پاس ریسورسز ہیں سارے۔ ابھی پورے وہاں پہ ہماری یہ پورٹس ہے، ابھی گوادر میں بہت بڑا ایئرپورٹ بنا ہے، اور اس میں جب روڈ لنک آ جائیں گے نا، سیکیورٹی کنسرنز ہیں، یقینی طور پہ آپ کی جب ملاقاتیں ہوتی ہوں گی انویسٹر سے تو ایک لیجیٹیمیٹ کنسرن ہوگا سیکیورٹی کا، اور اس میں جب تک آپ یعنی تمام سیاسی قیادت، عسکری قیادت اور پوری قوم ایک یکسو ہو کر نہ اس کا مقابلہ کرے، میرا نہیں خیال کہ کامیابی ہو سکتی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ سب کو ایک ہونا پڑے گا آن ون پیج فار دس ٹو اینڈ؟ ہو ایک ہوں گے، ہمارا یہ جو پولیٹیکل ہے وہ بھی ہمیں بالکل ریزالو کرنا ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، ساری پارٹیاں جو ہیں پاکستان سے محب وطن ہیں، اور مل کے ہم نے کام کرنا ہے۔ پاکستان تبھی جیسے آپ نے کہا مل کے آگے، لیکن میں پاکستان کو بہت آگے دیکھ رہا ہوں۔ اگلے سال میرا جو ویژن ہے، جو میں ایز اے بزنس ذہن رکھتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس خطے میں پوٹینشیل ہے۔ ابھی بھی ہمارے پڑوسی جو ہے وہ دنیا کی فاسٹسٹ گروتھ کر رہے ہیں، انڈیا میں اس اگلے سال بھی 6.5% کی ترقی ایکسپیکٹڈ ہے، تو ہمارے ہاں تو اور زیادہ پوٹینشیل ہے کیونکہ ہم نے تو ابھی تو کی نہیں، ہمارے ہاں تو ویلیو ایڈڈ انڈسٹری نہیں لگی، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ دنیا اب اس طرف ہمارے ہاں توجہ کر رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بھرپور وفد آ رہے ہیں، ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، اور ہمارے بھی مختلف ملکوں میں ہمارے ڈیلیگیشن جا رہے ہیں۔ خود پرائم منسٹر صاحب کئی ملکوں میں، پرٹیکولرلی سینٹرل ایشیا کے ممالک میں ریسنٹلی ان کا دورہ ہوا ہے، تو آپ دیکھیے گا۔ اور بات یہی ہے کہ ہم مل کے کوشش کریں گے نا، اور کانفیڈنس ہے۔ میں تو آپ کے سامنے میرا پورا ہے، میں نے بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا بالکل، اور ہماری کافی وابستگی میں شروع سے میں نے دیکھا آپ کو۔ لیکن شیخ صاحب یہ بتائیں کہ جو لوکل ہم یہ تو ٹھیک ہے جو انڈیکیٹرز کی آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہوا، لیکن ابھی ریجنلی ابھی بھی ہائی ہے، انفلیشن کم ہوئی، لیکن اسٹینڈرڈ آف لیونگ امپروو نہیں ہوا ہے ابھی تک، جو کوالٹی آف لائف ہے دیٹ از ناٹ امپرووڈ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2020 سے اگر گورنمنٹ امپلائیز کے علاوہ بات کریں پرائیویٹ سیکٹر کی تو جو انکمز ہیں دے آر سٹالڈ، اگر آپ دیکھیں تو ایک جگہ پر منجمد ہے۔ تو یہ جو بینیفٹ ہے مہنگائی کم ہونے کا، یہ جب تک گرو اکانومی نہیں کرتی، جب تک لوگوں کی جاب کریشن اور لوگوں کی جو اس وقت انکم نہیں بڑھتی، جب تک اس کا بینیفٹ تو ابھی تو کوالٹی آف لائف میں نہیں آیا۔ دس از مائی انالیسس، آپ کیا کہتے ہیں کہ آیا یہ بینیفٹ؟ نہیں، یہ ٹھیک ہے، اس وقت تک نیچے لیول تک اتنا بینیفٹ نہیں پاس آن ہوا، اس کو کچھ ٹائم لگتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آج کی اس مہینے پچھلے ریکارڈ ریمیٹنس ہوئی ہے 4.1 بلین $، اور اوور آل اس جون تک $38 بلین ریمیٹنس ہو جائے گی۔ وہ زیادہ تر مڈل اور انکم گروپ اور نیچے والے فیملیز جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں جا کے وہ کام کر رہی ہیں، اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے فیملیز کو، اپنے عزیز و اقارب کو۔ سر عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ نہیں بھیجے ریمیٹنسز، آپ تو $4.1 بلین ہو گئی ہیں، تو یہ آپ کی اچیومنٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان پر ٹرسٹ نہیں کیا لوگوں نے بھیجا اپنے خاندان والوں کو ہی، نہ آپ کے کہنے میں بھیجا ہوگا نہ ان کے کہنے میں بھیجنا روکیں گے میرے خیال سے۔
ہاں تو جب اکنامک انڈیکیٹر دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ نہ بھیجو تو لوگ زیادہ بھیجتے ہیں، اب اندازہ کر لیجیے. خان صاحب کہتے ہیں ٹیکس نہ دو، خان صاحب آئی ایم ایف کو کہتے ہیں کہ قرضہ نہ دو تو آئی ایم ایف قرضہ دے دیتی ہے. تو خان صاحب تو کہتے رہیں گے، خان صاحب ملک کی ترقی کو روکنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا، دیکھیے خان صاحب کی پارٹی بھی بہت ووٹ لیے، انہوں نے اس الیکشن میں ووٹ لیے. میں کہتا ہوں وہ بھی اسمبلی میں اپنی بتائیں نا، پالیسی بتائیں ان کو، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے، وہ جو پروپوزل دے ان کی پارٹی، وہ ہم اس کو غور کریں گے اور اس میں ان کے مل کے ہم کام کریں گے. اور یہ بجٹ آنے والا ہے، میں جب اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کا چیئرمین رہا مسلسل، تو میں ان سے کہتا رہا کہ آپ مجھے ایجنڈا کوئی بتائیں، کیا آپ آئٹم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ان کمیٹیوں میں. آج بھی میں ان سے یہی کہتا ہوں ایز اے فیڈرل منسٹر کہ نیا بجٹ آنے والا ہے، پروپوزل دیں، چارٹر آف اکانومی کریں. دیکھیے اگر ہماری پالیسیاں روز بروز تبدیل ہوں گی، کنسسٹنس آف پالیسی نہیں ہوگی، تو لوگ انویسٹر تو انٹرسٹ کم لے گا نا. تو مل کے بیٹھے ملک، یہ سارے دنیا میں ہوتا ہے کہ بجٹ آنے والا ہے، لیکن صرف بجٹ آنے والا ہے، لیکن بجٹ کے آنے سے پہلے یہ ہے جی کہ آئی ایم ایف نے آپ کو اپروول دیا ہے، لیکن وتھ سم کنڈیشنلٹیز کے بجٹ میں آپ ہائر ٹیکسز لگائیں گے، اور وہ ہائر ٹیکس ریٹس جو ہے وہ ڈائریکٹلی پھر وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے بوجھ غریب عوام پہ پڑے گا. تو از اٹ ٹرو اور ناٹ، یہ بتائیں پہلے. پھر یہ جو ٹیکس پالیسی شفٹ ہونا چاہیے کہ ہمارا اسٹرکچر ریشنلائز ہونا چاہیے، اسٹرکچرل ریفارمز کے لحاظ سے تو ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہلے تھے. کیا فرق پڑا ہے؟ کس کا کیا فرق پڑا؟ آواز کی آپ کی گونج ہے. ٹیکس کے حوالے سے یہ اطلاعات ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں یہ کہہ چکا ہے، جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ اپروو ہوا ہے، کہ بجٹ میں ہائر ٹیکسز، مزید ٹیکس ریٹس بڑھ جائیں گے، اور پھر وہی جو انڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ ہے غریب آدمی پہ وہ مزید بڑھ جائے گا بجٹ میں. تو پھر اکانومی گرو کیسے کرے گی جب زیادہ ٹیکسز ہوں گے؟ اور ہم جو اسٹرکچرل چینجز ہیں، ٹیکس ریفارمز ہونے چاہیے، وہ کب کریں گے؟ آپ کب، کہاں کھڑے ہیں اس پہ؟ جی اکانومی دیکھیں گرو کرے گی، کیونکہ سب سے زیادہ اس وقت ہمارے 74,000 ارب روپے کا قرضہ ہے، اور قرضے پہ جو سود دیتے ہیں ہم، وہی اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے ٹوٹل جو ریونیو ہے اس کے لگ بھگ ہو جاتا ہے یہ ہمارا اخراجات ہی. تو جب ہمارے قرضے کم ہوں گے، یعنی ہماری آمدنی اپنی بڑھے گی، تو قرضے کم ہوں گے. اور خاص طور پہ پالیسی ریٹ کم ہوا ہے، تو کیونکہ زیادہ تر قرضہ حکومت نے جو لیتی ہے ڈائریکٹ بینکوں سے، اور لوکل ہے کافی قرضہ، تو ریٹ کم ہو رہے ہیں، تو اس سے حکومت کا بوجھ کم ہو رہا ہے. تو وہ آئی ایم ایف تو صرف یہ کہتی ہے کہ آپ جو پرسنٹیج ہے آپ کی جی ڈی پی کا، اس کو بڑھائیں. اس بار بھی اگرچہ دیکھیں آئی ایم ایف نے ہمیں کہا 9,000 ارب روپے سے 13,000 ارب کا ریونیو حاصل کرے. وہ پورا تو حاصل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ہمارے یہاں انفلیشن بھی کم ہو گیا اور ہماری گروتھ بھی نہیں ہوئی جی ڈی پی کی. لیکن اس میں پھر بھی 4,000 ارب بڑھنے کی بجائے 3,000 سے زیادہ ارب روپے بڑھ جائے گا. وہ بہت بڑی 30%. لیکن ابھی 8 مہینے کا شارٹ فال تقریباً 703 ارب روپے ہے. تو وہ ہمیں جو ایگریمنٹ اپروو کیا انہوں نے سٹاف لیول، تو یہ ہمیں 703 ارب روپے پورے کہیں سے پھر ہم ٹیکسز ہی بڑھا کے کریں گے، اور وہ زیادہ تر انڈائریکٹ ٹیکسز، پیٹرولیم لیوی اور یہ وہ ان چیزوں سے ہی صرف فرق پڑتا ہے نا، پھر جو انٹیمیٹی عوام پہ آ کے گرتا ہے بوجھ. یہ بڑا اچھا ہمارے لیے ہوا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. پیٹرولیم لیوی ہم نے 60-70 روپے تک تو بجٹ میں ہم نے رکھا تھا کہ 70 روپے پر لیٹر تک ہم کر سکتے ہیں، تو 60 سے 70 روپے ہوا ہے. لیکن کیونکہ دنیا میں قیمتیں کم ہوئی ہیں، اس کا ہمیں بینیفٹ ہوا ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ہمیں بہت فائدہ اسی کا ہے. یہی چیزیں پوری کریں گی. ٹیکسز کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی اگر ہمارا اس طرح کے بینیفٹ ہوں گے. بہت بڑا بینیفٹ ہے. ہماری امپورٹ ہے کروڈ آئل کی بہت زیادہ، یا پیٹرو کیمیکلز کی، باقی سارے. تو مقصد صرف یہ ہے کہ آئی ایم ایف تو صرف چاہ رہی ہے کہ آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھے، اور وہ اس سال بڑھا ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی. اگرچہ ہماری گروتھ نہیں ہوئی، لیکن اگلے سالوں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ساری جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس سے گروتھ میں اضافہ ہوگا. آج 2 بڑی اچھی خبریں ہیں. فنچ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی ریٹنگ بہتر کر دی، مستحکم کر دی انہوں نے. اور اس کے بعد جو ریمیٹنس اتنی تعداد میں کبھی انپیرلڈ ہے. پاکستان کی 78 ایئرز کی ہسٹری میں ایک مہینے میں اتنی ریمیٹنس نہیں آئی. اور 38 ملین پہلی بار ہماری ریمیٹنس ایکسپورٹ سے بڑھ رہی ہے، ٹوٹل ایکسپورٹ سے بھی ریمیٹنس بڑھ رہی ہے. تو یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ ہمارے جو باہر جا رہے ہیں لوگ، اور ابھی تعلیم بہت زیادہ فروغ ہو رہا ہے پاکستان میں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کا.
اور کافی گنجائش ہے کہ جو آبادی میں اضافہ ہوا ہے, کافی لوگ employment کے لیے بھی ڈسپائٹ باہر جا آل رہے دس آپ سمجھتے ہیں کہ اکانومی از یٹ ٹو پک اپ, یعنی جو انڈیکیٹرز ہیں انفلیشن چلیں ڈسکاؤنٹ ریٹ, لیکن اکنامک گروتھ از یٹ ٹو پک اپ, اور وہ کب ہوگا, یعنی کتنے مہینے سال, یعنی نیکسٹ ایئر ریفلیکٹ ہوگا, کب لگتا ہے آپ کو گروتھ پک اپ ہوگی؟ دیکھیں نیکسٹ ایئر کے بھی ابھی تک تو گروتھ کی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ بڑھے گی. تو نیکسٹ ایئر ہماری کوشش ہوگی کہ 4% تو ہو جائے, کیونکہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ گروتھ کی وجہ سے یا صرف امپورٹ کی زیادتی کی وجہ سے انفلیشن پھر زور پکڑے. انفلیشن سے بھی تو لوگوں کی پرچیزنگ پاور میں فرق پڑتا ہے نا, اور خاص طر نچلے طبقے کو اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس بار بھی ٹیکس جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تنخواہ دار طبقے پہ بھی یا کم آمدنی والے لوگوں پہ بھی ٹیکس لگا ہے. تو اگلے سال ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کے حساب سے آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہوگی. ابھی تک کوئی کلیئر نہیں ہے, نہ کیبنٹ میں وہ ڈسکس ہوا ہے یہ پوائنٹ, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا اپنا ریونیو جو اپنے طور پہ بھی بڑھے, ہماری اکانومی بھی گرو کرے. تو 4% اگلے سال ہونا چاہیے, ہم سب کو کریں گے, ٹارگٹ رکھیں گے. اگر ایگزیکٹ ٹارگٹ تو بجٹ کے وقت سامنے آئے گا کہ ہمارا نیکسٹ ایئر کا ٹارگٹ کیا ہے. لیکن جی آپ فرمائیں, آپ بات کیجیے. تو میں بڑی بہتری پاکستان میں آنے والے سالوں میں, ضروری نہیں کہ ایک سال میں ہو, اگلے 2-4 سالوں میں پاکستان اگر اسی سپیڈ سے جاتا رہا, یہی انڈیکیٹرز آتے رہے اور اسی طرح محنت ہوتی رہی, تو پاکستان اگلے 2-3 سال میں 4 سال میں کافی امپرومنٹ ہوگی. لوگوں کے سٹینڈرڈ آف لیونگ میں بھی, لوگوں کی پرچیزنگ پاور بھی بڑھے گی. اچھا شیخ صاحب یہ بتا دیجیے, کیونکہ یہ جو کنال منصوبہ ہے, سندھ حکومت نے بڑے اعتراض کیے, سی سی آئی کا اجلاس بلانے کے لیے خط لکھے, ارسا کو خط لکھا, پنجاب حکومت نے ارسا کو خط لکھا, اب دونوں صوبے تقریباً آمنے سامنے آ چکے ہیں. اس پر پیپلز پارٹی احتجاج بھی کر رہی ہے 18 اپریل کو, اور سندھ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے. آپ خود جو ہے اس پر یہاں پہ جانتے ہیں کہ کیا اس پر سیاست ہو رہی ہے. کیا آپ کا موقف نون لیگ کا کیا اس پر ہے, یہ کیسے ایشو ریزالو ہوگا, کیونکہ یہ بھی تو چولستان پروجیکٹ بیسکلی فار جو آپ کی جو ایس آئی ایف سی کے تحت زمین ہے چولستان کی, اس کو ایگریکلچر کرنے کے لیے, اریگیٹ کرنے کے لیے پانی ہے جس کی فراہمی تھی. تو آپ آگے پلانز ہیں انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کے, لیکن یہ اس وقت ہرڈلز ہیں, کیسے ایڈریس کرے گی گورنمنٹ, آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ دیکھیں یہ ہماری حکومت جو ہے وہ تو پاکستان خاص طور پہ پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی کی مل کے حکومت ہے نا, ان کے دونوں کی اسٹرینتھ سے, کسی ایک کی پارٹی کے پاس تو اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ اکیلی یا وہ اپنے باقی الائز کو, مثلاً اگر پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم اور مل بھی جائے یا دوسری جو چھوٹی پارٹی ہیں, تو تب بھی ہماری میجارٹی تو نہیں بنتی. تو اس لیے پیپل پارٹی کا حکومت میں رہنا, حکومت نہیں تو قائم نہیں ہو سکے گی. تو اس لیے ہم بھی ہر صورت میں کوشش کریں گے کہ کہیں بیٹھ کے ان سے نیگوشیٹ کریں. سی سی آئی جو بہترین فورم ہے, وہاں بیٹھ کے ڈسکس ہو سکتا ہے, لیکن جو پاکستان یہ پنجاب کا دریاؤں سے جو نہریں نکالنے کا منصوبہ ہے, وہ تو ان کا اپنا ہے کہ وہ اپنے پانی میں سے اس کو شیئر کریں گے. اور پچھلے دنوں اسمبلی میں ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا بھی وہ جو بھی چیک لگانا چاہتے ہیں سندھ والے, وہ جس سے وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں, وہ چیک لگا لیں, وہ پورے کا پورا ایسے سسٹم بنا لیں جس سے ان کے حصے کا پانی ان کو مل جائے. دیکھیں یہ بد اطمینانی ہے, اور ایک دوسرے پہ کانفیڈنس کرنے چاہیے, کیونکہ اگر کانفیڈنس کے بغیر تو سارے صوبے تبھی آپس میں ایک فیڈریشن میں رہ سکتے ہیں نا, کہ اگر آپس میں اعتماد کیا جائے. اور جب یہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے, لیکن پھر بھی یہ جو بات ہے, یہ اگر اختلاف ہے اس میں, تو وہ بیٹھ کے اس کا لائے عمل بننا چاہیے اور مل جل کے کوئی ایسا مسئلہ حل ہونا چاہیے. سی سی آئی کے فورم نہیں بلایا جا رہا اجلاس, اور پھر وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جو وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت بھی چھوڑ دیں گے, یہ بھی بہت چھوٹی چیز ہے, اس مسئلے کو ہم نہیں ہونے دیں گے. لیکن ساتھ میں پھر یہ بھی تنقید ان پر ہو رہی ہے کہ آصف زرداری صاحب نے ایک میٹنگ ہیڈ کی تھی, جسے منٹس آف میٹنگ میں انہوں نے تو اپروول دیا اس کا. تو اس کی اصل ریالٹی کیا ہے شیخ صاحب؟ ریالٹی تو صاحب آپ کے سامنے آ چکی ہے, ہر ایک نے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کیا ہے. دیکھیں بات وہی ہے, ان کا خیال ہے کہ سندھ کا پانی شاید کم ہو جائے گا, تو یہ بیٹھ کے کوئی ایسی ایشورنس جس سے سب سیٹسفائی ہوں نکلے گا کوئی حل. کیونکہ میں نے پہلے بتا دیا نا, ضروری اس لیے ہے, حکومت تو تب ہی رہ سکتی ہے اگر پیپل پارٹی اور مسلم لیگ مل کے حکومت میں رہیں گے.
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا لاجیکل جو کوئی ایکسیپٹیبل فارمولہ ہو اس پہ اتفاق ہو جائے. دیکھیے کیا کوشش ہو رہی ہے دونوں طرف سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ضرور کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکلے. اور شیخ صاحب یہ بھی بتاتے جائیں, کیونکہ آپ نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا, آپ سے پوچھنا بنتا ہے کہ $3 ارب کے قرضے تھے, عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور وہ تقریباً مفت کے اندر تقسیم ہوئے, پھر وہ نام سامنے آئے, آپ نے بھی اٹھایا کمیٹی میں شور, تو اب تو آپ بھی حکومت میں سر یہ نام ہمیں پتہ چلیں گے, یہ کون مستفید ہوا, انڈائریکٹلی تو سب کو پتہ ہے, لیکن نہ اسٹیٹ بینک نے صیغہ راز رکھا جیسے کوئی ایٹمی راز ہے کیا ہے, اور وہ صیغہ راز ہی ہے جو اشرافیہ یہاں پہ مستفید ہوتی رہی سالوں سے, وہ اسی طرح ہو رہی ہوگی ابھی بھی, اور ہمیں نہ نام پتہ چلتے ہیں نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ہوا. تو اس پر کیا ہوا, کیوں نہیں ہوا, آپ نے فالو اپ لیا شیخ صاحب؟ دیکھیے آپ خود جیسے کہہ رہے ہیں, میں نے تو اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس میں بہت کئی بار ویگورسلی اسٹیٹ بینک سے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمیں وہ نام بتائیں. تقریباً 150 لوگ مجھے اندازہ ہے جن کو, جو کہ پہلے ہی بہت بڑے فنڈز ان کے پاس تھے, انہی کو $3 بلین دے دیے گئے, اور اس کے بعد جو اشر ہوا آپ دیکھتے رہے ہمارے ریزرو کس طرح ڈپلیٹ ہوئے, جو کچھ ہمیں ڈیفالٹ تک کا خطرہ مول لینا پڑا. وہ $3 ارب تو بڑے قیمتی تھے جس کو ہم نے اس وقت ضائع کر دیا تقریباً, کیونکہ جو انڈسٹری نہیں بھی لگنی تھی, جب 0% آپ انٹرسٹ پہ دیں گے تو غلط پالیسی تھی, اور میں نے اس کو بالکل مخالفت کی کہ یہ کیا طریقہ کار تھا کہ باقی لوگ 20-22% پہ لیں قرضہ, اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ 0% پہ لے لیں. لیکن وہ نام ریویل نہیں کیے گئے کیونکہ اسٹیٹ بینک اٹانومس ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ حکومت, اسٹیٹ بینک تو اٹانومس ادارہ ہے, آج بھی یہ چیزیں جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہی ہے اس کا اختیار. اور اس وقت بھی میں مخالفت کر رہا تھا اسمبلی میں کہ اسٹیٹ بینک کو بھی ایک لمیٹڈ اختیار ہونا چاہیے نا. اسٹیٹ بینک کو آپ یہ سارا اختیار دے دیں گے, پالیسی ریٹ کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال کیونکہ وہ فیصلہ ہو چکا ہے تو اس لیے اس وقت تو اس کو زیادہ کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ ناموں کی ابھی تک ہمیں کوئی لوگوں کو پتہ ہوگا, لیکن آفیشلی وہ نام سامنے نہیں آئے باوجود اتنی انسسٹنس کے اور اتنا زور دینے کے. صحیح. اور شیخ صاحب آپ نے کہا کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہوگا, تو اسٹیٹ بینک تو آٹونومس ہے, آپ کا پریڈکشن ہے کم ہوگا, یا آپ خبر دے رہے ہیں کہ کم ہوگا, یا آپ کو لگتا ہے کہ کم ہوگا, یا گورنمنٹ کروائے گی کم, کیا ہوگا؟ دیکھیں کیونکہ انفلیشن کم ہو گیا نا, اس کا تعلق پالیسی ریٹ کا انفلیشن سے ہے. تب بھی اگر یہ اونچا رہے گا تو لوگ پھر قرضہ نہیں لیں گے نا بینکوں سے, یا ڈپازٹ زیادہ دیتے رہیں گے. تو یہ میری پریڈکشن ایز اے بزنس مین ہے, کیونکہ اسٹیٹ بینک اٹانومس ہے, ہم ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتے. یہ ان کی اپنی پالیسی ہے, ان کا اپنا بورڈ ہوتا ہے پالیسی کے لیے, اور وہی فیصلہ کرتے ہیں. لیکن یہ توقع ہے اور بڑی بھرپور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کمی کی گنجائش ہے, اور ہوگا کم, ریٹ کم ہوگا. یہ میرا بزنس مین کے حیثیت سے اندازہ ہے. ہم حکومت ان پہ وہ دباؤ نہیں ڈال سکتی اس کام کے لیے اسٹیٹ بینک. لیکن آپ نے کہا ہے کہ توقع ہے کہ پاکستان کے حالات آپ کو بہت اچھے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, یہ اسی بات پہ انشاءاللہ اس امید کے ساتھ شیخ صاحب میں پروگرام وائنڈ اپ کروں گا. بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا بھرپور طریقے سے. اہم ترین معاملات کے اوپر وفاقی حکومت کیا سوچ رہی ہے, معاشی لحاظ سے ہمارا جو رستہ ہے وہ, اور اس میں کیا رکاوٹیں ہیں اور کیا نہیں, انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہم کیا کوششیں کر رہے ہیں, سب پر گفتگو ہوئی. سمرائز کریں گے ان دا نیکسٹ سیگمنٹ, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. آج پاکستان کی معاشی خدوخال انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے پاکستان حکومت کی کوشش ہے. SIFC اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کا اس میں کردار, پاکستان منرل سمٹ, اور خاص طور پہ انویسٹرز کے اور بالخصوص فورن انویسٹرز کے پاکستان کی معیشت کو لے کر کیا تاثرات ہیں, اس پر گفتگو ہوئی. فار فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن آور فیس بک, ای میلز اینڈ ایکس. آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں, دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.